آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں جب تک ہمیں نالج نہیں ہے، فار ایگزامپل اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار اگر ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہمیں اس کے بارے میں نالج نہیں ہے تو پھر سمجھ لو اس میں ہمارے فیل ہونے کے چانسز 99% بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا ہی نماز ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم نماز کا ترجمہ نہیں جانتے ہیں۔ کم سے کم 80% لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا ترجمہ، نماز کا مطلب، نماز کا مفہوم نہیں جانتے۔ جس کو نماز کا ترجمہ اور تشریح نہیں آتی اس کا نماز میں زیادہ دل نہیں لگتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آئیے ہم جانتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نیت باندھ لیتے ہیں تب ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا ہم پڑھتے ہیں۔ اب ہم ثنا کا مطلب جانتے ہیں، ثنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ثنا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ثنا کا مطلب ہے جو ہم نماز کی نیت کرتے ہی پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واقعی اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پوجنیہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ رب العزت کی پاکی اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہمیں ہمیشہ بیان کرتے رہنا چاہیے۔ تو نماز میں ہم نے جان لیا کہ جو ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہم نے جان لیا۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ ثنا ختم کرنے کے بعد فوراً ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو الحمد شریف کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، الحمد کا معنی کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تمام خوبیاں، تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ بہت آسان سے لفظوں کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ تمام خوبیاں، تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ یہ الحمد شریف میں اللہ رب العزت نے ایک طرح سے ہمارے لیے دعا بھی بیان کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کیسے مانگیں، کیا مانگیں۔ تو اللہ رب العزت نے کلیئر لفظوں میں بتایا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی پاکی، اللہ کی خوبی بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریفیں بیان کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر تو نے غضب فرمایا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا اور نہ ہی بھٹکے ہوئوں کا۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ نماز میں جو ہم الحمد شریف سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں یہ اس کا مطلب تھا۔ اب الحمد شریف کے بعد ہم اگلی کوئی سورت پڑھیں گے، فار ایگزامپل ہم سورۃ الاخلاص لے رہے ہیں، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ جو یکتا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہم عصر ہے۔ نہ اللہ سے کوئی پیدا ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے۔ اب ہم جب رکوع کرتے ہیں تب ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم،
3 مرتبہ منیمم ہمیں یہ کہنا ہے. یہ نماز میں جب ہم رکوع کرتے ہیں تب سبحان ربی العظیم، جس کا مطلب ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، عظمت والا ہے میرا پروردگار، پاک ہے میرا پروردگار. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ جب ہم کہتے ہیں، یعنی رکوع سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تب ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. سمیع اللہ لمن حمدہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. یہ نماز کا سیدھا سیدھا سمپل سا مطلب ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اس کے بعد جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو منیمم 3 مرتبہ ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، جس کا مطلب ہے پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے. اس کے بعد ہم تشہد پڑھتے ہیں، یعنی کہ اتحیات پڑھتے ہیں. تو اتحیات کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. پہلے ہم اتحیات پڑھ لیتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اس کا ترجمہ ہم جانتے ہیں. تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور بدن کی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی. سلام تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ تحیات کا مطلب ہے. میرا خیال ہے پہلے آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، آج آپ لوگوں کو پتا چلا ہوگا تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا. دیکھیے نماز اللہ رب العزت سے بندے کی گفتگو کا نام ہے. نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. نماز میں بڑا مزہ آتا ہے اگر ہمیں اس کا مطلب معلوم ہے، کس طریقے سے اللہ پاک ہم سے باتیں کرتا ہے اور ہم اللہ پاک سے باتیں کرتے ہیں. نماز بندے کو اللہ کے بہت نزدیک کر دیتی ہے. اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے. اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے. درود ابراہیمی کے بعد ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے. اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے. اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا. تو دوستو یہ تھا نماز کا ترجمہ، نماز کا مطلب، جو میں نے آسان سے لفظوں میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو وہ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے، اور اگلا ویڈیو کس ٹاپک پر ہونا چاہیے وہ بھی آپ لوگ کمنٹ کر دیا کریں تاکہ مجھے آسانی ہو جایا کرے. تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے میں آپ لوگوں کا بے انتہا فائدہ ہے، بہت ہی زیادہ فائدہ ہے. تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے.